أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فقط پس یقیناً ضلع گمراہ ہوا ضلالن گمراہی میں بعیدہ بہت دور کی بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، دور کا بھٹکا ہوا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔ صحیح بخاری کے حدیث ہے 4477 نمبر پہ۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرایا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی کو شریک ٹھہرایا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ مسلم کے حدیث ہے 269 نمبر پہ۔ جو شخص شرک کرتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور شرک کرنے والے کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ شرک کرنے والے کی فطرت بگڑ جاتی ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ لقمان میں بلا شبہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک اللہ تعالیٰ جو ہے نا شرک سے بیزار ہے۔ جب انسان شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اسی کے راستے پہ چھوڑ دیتا ہے، وہ پھر گمراہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور چل جاتا ہے، اور بہت دور کی گمراہی میں بھٹک جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو اسی حالت میں موت آ جاتی ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے، اور شرک سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم کسی سے امید لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو لگانی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کا حق ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں، تو پھر ہم شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے، لیکن اگر ہم کسی اور سے اس طرح خوف کھائیں کہ اس کا خوف اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ شرک ہوتا ہے، اور کسی سے ایسی محبت کرنا کہ اس کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو وہ بھی شرک کی اس میں آتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، تین چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب مصیبت کے ٹائم پہ ہم کس کو پکارتے ہیں، اگر ہم پہ کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو اس ٹائم پر ہمیں اللہ کے سوا اگر کوئی اور یاد آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے علاوہ کوئی اور ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ پھر ہم اگر مدد کے لیے کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کی طرف جاتے ہیں، کسی اور سے رجوع کرتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے شرک کر رہے ہیں۔ شرک کی ٹائپس ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ قسم کا شرک ہوتا ہے۔ سب سے بڑا شرک وہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، پوجنا، ان کو سجدے کرنا، جیسے کہ بتوں کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ شرک کی چھوٹی چھوٹی بھی ٹائپس ہیں۔ اگر ہم چھوٹے ٹائپس میں پڑ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے بڑی ٹائپ میں جانا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ تو انسان ہمیشہ چھوٹی چیزوں سے شروع کرتا ہے، اس لیے ہمیشہ چھوٹی چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ ہمیں بڑی چیزوں تک ہم نہ جا سکیں، کیونکہ وہ بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں نا جو چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہوئے اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ پھر وہ قبروں پر جا کر سجدے کرنا، اور پھر ان سے مانگنا، اور پھر پیروں کے پاس جانا، اپنے اب جو بڑے بڑے ان کے عامل ہوتے ہیں ان کے پاس جانا، پھر ان کے قدموں میں سجدے کرنا اور کیا کچھ کرنا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی ہوتا ہے۔ اور اس طرح ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی کے در کا محتاج کر دیتا ہے، اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے، آپ چاہیں تو آپ بھی آزما لیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سوا جب کسی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، یا مصیبت کے ٹائم پہ کسی کو پکارتے ہیں، یا آپ کسی سے بھی مدد لینا چاہتے ہیں نا، ایک دفعہ بھی اگر آپ اس کے پاس جاتی ہیں تو پھر آپ ہر دفعہ اس کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پہ توکل آپ کو ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی ہم نے پہلی بھی آیت میں یہی پڑھا ہے کہ جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں پھر اللہ آپ کو اسی طرف پھیر دیتا ہے، پھر وہ اپنے سے دور کر دیتا ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں پر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جب میں پہلے اس کے پاس گیا تھا تو مجھے یہ سکون ملا تھا، یا میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، یا میں اس پرابلم سے باہر نکل آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ہر دفعہ اسی کے پاس بھیجتا ہے، پھر آپ اسی کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ محتاجی جو ہے نا بہت بری چیز ہوتی ہے، اور اسی طرح سے لگتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم اسی کے پاس رہو۔ دیتے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی نہیں دے سکتا، چاہے اولاد ہے، رزق ہے، کچھ بھی ہے، سکون بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ اس طرح جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اور کے پاس شیئر کر کے اپنی بات، یا کسی سے مشورہ کر کے، یا کسی سے
امید ہم باندھ لیں کہ ہم اسے شیئر کریں گے تو ہماری مصیبت ختم ہو جائے گی یا ہم تکلیف سے باہر نکل آئیں گے. تو ہر دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب تک ہم ہر دفعہ اس کے پاس نہیں جائیں گے تو ہمیں لگے گا کہ شاید ہماری مصیبت ختم نہیں ہوگی، ہماری مصیبت کم نہیں ہوگی، جبکہ وہ انسان نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ خود ہی مصیبت کو کم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو ٹرسٹ ہوتا ہے، ہمارا جو یقین ہوتا ہے وہ اس انسان پہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بننے کے علاوہ. تو یہاں سے میرا ایمان جو ہے نا کمزور پڑ جاتا ہے، اور جب ایمان کمزور پڑتا ہے تو پھر انسان شرک کی طرف مبتلا ہو جاتا ہے. تو یہ شرک اگر خود بھی پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ہمیں خود بھی اس چیز کا ظاہر ہے کانسیپٹ نہیں ہے اس چیز کا. ایک ہی شرک کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے، کسی کے سامنے کسی کی عبادت کرنا، جبکہ جو ہے نا یہ اس کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں اور یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جب بھی ہم کسی کے پاس جائیں گے کسی بھی چیز کے لیے، وہ شرک کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ رہے ہیں نا، تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور سے امید باندھتے ہیں، کسی اور سے خوف کھاتے ہیں، کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اتنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے کہ ہم دوسروں کی راتیں جاگ رہے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی رات نہیں جاگ سکتے. ہم دوسروں کی راتیں جاگ رہی ہیں، ان کے کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم اس ٹائم سو جاتے ہیں. تو یہ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پرواہ ہوں. جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں. مسلم کے حدیث ہے 7475 نمبر پہ. کیا وہی بات ہے کہ جب ہم کسی کا شریک بنا لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس سے بیزار ہو جاتا ہوں، میں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر انسان اسی انسان کا محتاج ہو کے رہ جاتا ہے ساری زندگی، چاہے وہ آپ کا کوئی بھی ہو. کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ انسان، آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، آپ کا پیری مریدی جس میں انسان پڑ جاتا ہے وہ چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی دربار ہو سکتا ہے، کوئی قبر ہو سکتی ہے. کسی بھی چیز سے جب انسان کو فائدہ ہوتا ہے تو اسی کے پاس بار بار جاتا ہے، اور یہیں سے عبادت کی ابتدا ہوتی ہے. پہلے سورج چاند کی ابتدا، ان کی پوجنے کی ابتدا اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ لوگوں کو ان سے فائدہ ہوتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ سورج ہمیں فائدہ دیتا ہے تو اسی کو پوجنا شروع کر دیتے تھے. تو یہیں سے ایمان کمزور ہوتے 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 اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ہمیں خود سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح ایک شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ چھٹا کلمہ ہے نا وہ پڑھنا چاہیے. اگر کسی کو محسوس ہوتا ہو کہ میں شرک میں مبتلا ہو رہی ہوں یا مطلب پتہ نہیں میرے اندر شرک ہے یا نہیں ہے، اور شرک سے بچنے کے لیے بھی چھٹا کلمے کو یاد کریں، اور چھٹا کلمہ جو ہے نا وہ پڑھنا چاہیے جب بھی کبھی ایسا محسوس ہو آپ کو کہ آپ شرک کی طرف جا رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ تب تک قبول کرتے ہیں جب تک کہ غرغرہ نہ لگے. غرغرہ مینس کہ جب وہی بات جو ہم نے کل کی تھی کہ جب تک جان حلق سے باہر نہیں نکل آتی تب تک انسان کی توبہ قبول ہے. اگر اس نے شرک کیا بھی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے پاک دل سے. اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کو جب بھی کسی کو پکارنا ہو نا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکاریں، کبھی بھی نہ پکاریں، کبھی بھی. چاہے آپ مر رہے ہو نا تب بھی آپ کسی کو نہ پکاریں اللہ تعالیٰ کے سوا. آپ کی جو بھی کنڈیشن ہے، آپ کی جو بھی آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، کوئی انسان آپ کو پرفیکٹلی نہیں سمجھ پائے گا، نہ ہی سمجھ سکتا ہے. تو اپنا انسانوں کے سامنے اگر آپ بات کریں گے تو انسان صرف مذاق بنائیں گے کہ اس کا تو کام ہی یہی ہے، ٹینشن کے علاوہ ایسا، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہی نہیں ہوتی اس کے پاس. تو اس سے بہتر ہے کہ انسانوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بہتر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کریں. اور جب بھی آپ کو ضرورت پڑے، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے، کچھ کھانے کو بھی دل کرے، ایون یہاں تک بھی کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے، کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، تو کسی سے مدد نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا. اور اسی طرح انسان کا یقین بلڈ ہوتا ہے، اس کا ایمان اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا آتا ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 117 ہے ان یدعونا، نہیں پکارتے وہ، من دونہ اس کے علاوہ، الا مگر اناثن عورتوں کو، اور نہیں یدعونا وہ پکارتے، الا مگر شیطانن شیطان کے مرید سرکش. وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. بت پرستوں کی بات ہو رہی ہے کہ بت پرستی جو تھی وہ شروع ہوتی ہے عورتوں کی، مطلب فرشتوں کو نا پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں. یہاں تک ان کی جاہلیت تھی اور یہاں تک ان کا شرک تھا. اس طرح شرک میں مبتلا تھے کہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ جو بھیجتے تھے، پہلے لوگوں کو فرشتے نظر آتے تھے. پہلے جب پیغمبر تھے تو اس دور میں جب فرشتے آتے تھے تو وہ لوگوں کے سامنے آتے تھے اور لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں. تو فرشتوں کو کنسیڈر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا یہ بیٹی ہیں.
اور اس کے بعد شرک یہ بھی کرتے تھے کہ ہمیشہ جب بھی دیوی وغیرہ بناتے تھے عورتوں کی بناتے تھے، عورتوں کی باڈی شیپ میں نا دیویاں بنائی جاتی تھیں، بت بنائی جاتے تھے اور پھر ان کی پرستش کرتے تھے۔ پہلے دور میں اس طرح ہوتا تھا کہ عورتوں کی ہی نام رکھے جاتے تھے، عورتوں کی ہی باڈی شیپ کے بت بنائے جاتے تھے، دیوی سے کہا جاتا تھا اور ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ بعد میں جو ہے مردانہ مطلب بت بعد میں بنائے گئے تھے۔ سب سے پہلے جو شروعات تھا بت پرستی وہ عورتوں کی سے شروع ہوئی تھی، مطلب کہ پہلے عورتوں کی شیپ کے بت بناتے تھے، نام بھی عورتوں کے رکھتے تھے۔ پہلے جو بت رکھتے تھے ان معبود بناتے تھے، اس کا نام تھا لات، یہ بھی عورت تھی، دیوی تھی۔ عزا یہ بھی عورت تھی، اصاف بھی عورت تھی، اور نائلہ، یہ 4 عورتوں کے بڑے بڑے نام رکھے جاتے تھے۔ چھوٹے جو ہے جسے کہتے ہیں یہاں پہ خاندان ٹائپ بنتے تھے اور ایک مجسمے بنتے تھے اور بڑی آگے تک یہ بات جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ عورتوں کو اور سرکش شیطانوں کے سوا کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ شیطان میں کیا آتا ہے اس میں کہ انہوں نے تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف میں، انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا۔ کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے؟ ضرور ہی ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے فرشتوں کو کہ میں جو فرشتے بھیجا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس یا اور پیغمبر کے پاس جو فرشتے جاتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یہ عورتیں ہیں یا یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ کو پوچھ رہے ہیں ان سے کیا یہ جانتے تھے جب میں نے ان کو پیدا کیا ہے تو یہ کیا ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے یا ان کو پتا تھا کہ یہ عورتیں ہیں یا میں ان کو عورت بنا رہا ہوں، کیونکہ وہ تو نورانی مخلوق ہیں، وہ تو نہ آدمی کنسیڈر ہوتے ہیں نہ عورتیں کنسیڈر ہوتی ہیں، تو انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ یہ عورتیں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ مطلب قیامت کے دن تعالیٰ ان سے یہ پوچھیں گے کہ تم نے کس طرح سے یہ تصور اپنے اندر لے کر آئے تھے کہ جو یہ فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی ہیں۔ اور سرکش شیطان سے مراد یہ ہے کہ بتوں کی عبادت کرنے والے باغی شیطان ہی کو معبود بناتے ہیں، کیونکہ وہی بت پرستی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان ہی ہمیشہ شر، اور جب بھی ہمارے اندر کوئی ایسی یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ جو ہمارے اندر خیال آ رہا ہے وہ ہمارا اپنا ہے یا شیطان کا ہے؟ تو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو جب بھی ہمارا دل کرے بے حیائی کی طرف جانے کو، جب بھی ہمارا دل کرے برائی کی طرف جانے کو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہم نہیں ہیں، تو شیطان ہمیں لے کے جانا چاہ رہا ہے۔ لڑائی جھگڑے کرنے کا دل کرے یا کسی پر غصہ آ رہا ہو تب بھی وہ شیطان لے کر غصہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے، تو وہ پھر آگ ہی آپ کے اندر لے کر آتا ہے اور آپ کو ابھارتا ہے کہ آپ لڑیں اور آپ غصہ کریں اور آپ اس طرح سے مطلب ریئیکٹ دیں کہ اگلا بندہ اور ریئیکشن دے اور پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو۔ تو جب بھی برائی اور بے حیائی کا خیال آئے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ خیال آپ کا اپنا نہیں ہوتا، وہ شیطان کی سرکشی ہوتی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان بت ہی جو ہے نا وہ معبود بنواتا ہے اور وہی بت پرستی کا حکم دیتا ہے کہ اس کو پوجا جائے، اور اس طرح شیطان ہی شرک کی طرف لے کے جاتا ہے کہ تم اس بندے کے پاس جاؤ وہ تمہاری مدد کرے گا، تم اس کے پاس جاؤ وہ تمہاری مدد کرے گا، تم اس سے کہو وہ تمہارا کام کر دے گا، تم اسے بلاؤ تم اسے کرو۔ تو یہ سارا کچھ شیطان پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، اس کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جائے ہی نہ، یہ لوگوں میں ہی بس پھنسا رہے، لوگوں میں اٹکا رہے اور لوگوں کی مدد مانگتا رہے اور لوگوں کا محتاج رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میرے پاس آؤ۔ جو لوگ بتوں سے مانگ رہے ہیں کیا بت ان کو دے رہے ہیں؟ دے تو اللہ تعالیٰ ہی رہے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ کن پر ہے؟ بتوں پر۔ اسی طرح ہمارے عقیدے خراب ہو جاتے ہیں جب ہم لوگوں کی طرف جاتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگوں کو مصیبت کے ٹائم پہ یاد کرتے ہیں، لوگوں سے امید لگا لیتے ہیں کہ ہمیں نفع پہنچائیں گے یا ہمارے نفع نقصان کے یہ مالک ہیں، اگر ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے تو ہمیں نفع نقصان ہوگا۔ جب ہم اس طرح کی امیدیں باندھ دیتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ جس طرف جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، اور پھر ہم بہت زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ وہ یہی نہیں چاہتا کہ انسان کے دل و دماغ میں ایسا خیال آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے یا اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور فرشتے، بتوں اور دیگر بزرگ ہستیوں کی عبادت شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ شیطان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک کر انسانوں کو انسان کے آستانوں پر جھکاتا ہے۔ اس طرح شیطان کو معبود بناتا ہے، انسان شیطان کو معبود بناتا ہے۔ شیطان انسان کا پہلا اور سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو توحید سے ہٹا کر شرک میں مبتلا کر دوں گا۔ تو شرک کہیں بھی پایا جاتا ہے، پیچھے کروانے والا شیطان ہے۔ شرک کہیں بھی ہو اگر تو اس کا پیچھے جو کروا رہا ہے، اس کے سارا بیک گراؤنڈ پہ کون ورکنگ کر رہا ہے؟ وہ شیطان ورکنگ کر رہا ہوتا ہے، ساری پلاننگ اس کی ہوتی ہے اور کر ہم رہے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر دعا، التجا، ہر عبادت جو کہیں بھی غیر اللہ کے لیے کی جا رہی ہے وہ شیطان کے لیے ہوتی ہے۔ مطلب اس وجہ سے اللہ نے کہا کہ شیطان کی سرکشی میں مت جاؤ اور نہ ہی جو ہے وہ
شیطان کے سرداروں کے علاوہ اور شیطان سرکش شیطان کے سوا وہ کسی کو نہیں پکارتے، اور جب پکارتے ہیں تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی کو بھی پکارے تو اس کا مطلب وہ صرف شیطان کو پکارے، اور شیطان ہمیشہ صرف ایک خواب دکھاتا ہے آپ کو اور اس کے بعد وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ جیسے اس نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت ہی بری طرح مطلب مسلمانوں کو نہیں، کفار مکہ اور مشرکین کو جب غزوہ بدر تھا تو اس نے کہا کہ تم لڑو، کوئی بات نہیں، تم مسلمانوں سے مقابلہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری جتنی بھی فوج ہے ساری تمہارے ساتھ لڑے گی۔ جب یہ میدان جنگ میں گئے، میدان جنگ مطلب شروع ہوا، جب غزوہ بدر شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرنا شروع کی، اور شیطان دیکھ رہا تھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں اور فرشتے لڑ رہے ہیں، اور اس نے وہیں پہ کافروں کو کہنا شروع کر دیا کہ بھائی میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ تو یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا۔ تو یہ شیطان کا شروع سے یہ رہا ہے کہ شروع میں انسان کو اس طرح بھٹکاتا ہے اور پھر وہاں سے خود غائب ہو جاتا ہے، اس کو پھنسا دیتا ہے اور پھر خود کہتا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھتا ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، تو تم نے خود ہی شروع کیا، تم خود ہی اس کو بھگتو۔ یہ کہہ کر جو ہے کفار مکہ کو وہ بیچارے پھر ظاہر ہے انسان ہے، چاہے مسلمان ہے یا نہیں لیکن ہے تو انسان، تو پھر وہ بھی اس کے پھندے میں آ گئے، اور اس کے بعد پھر اس کے پیچھے لگ کر جو جنگ تھی وہ ہار گئے، شکست ہو گئی تھی ان کو۔ آیت نمبر 118 ہے لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، وقال اور کہا لا تخلا، یقیناً میں ضرور لے لوں گا من عبادک تیرے بندوں میں سے نصیباً ایک حصہ محفوظہ مقرر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لعنت کی مطلب شیطان پر، اور شیطان نے کہا یقیناً میں تیرے بندوں میں ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے جھوٹ بولنے والوں پر، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے کافروں پر، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے جو شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی لعنت کا ذکر کرتے ہیں تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی، چاہے وہ انسان ہے وہ کوئی بھی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کی ہے اور شیطان کو اپنے فضل اور رحمت سے دور کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت اس لیے بھیجی ہے کہ شیطان نے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ انسانوں کو ایک بڑے حصے کو گمراہ کر کے رہے گا، انہیں جھوٹی تمناؤں اور جھوٹی خواہشات کے چکر میں ڈالے گا، انہیں لذتوں کے حصول میں گم کر دے گا، انہیں دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے لگوا دے گا، انہیں آخرت کی خوش فہمی میں مبتلا کر دے گا۔ اس شیطان نے کہا یقیناً میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لوں گا۔ مقرر حصہ سے مراد یہ ہے کہ شرک کروائے گا، وہ ہر انسان سے وہ شرک کروانے کی پوری کوششوں میں ہے اور وہ ہر انسان سے شرک کروائے گا۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہیں شیطان گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم لے کے جائے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو میرے ساتھ باقی لوگ بھی جہنم میں جائیں، میں اکیلا کیوں جاؤں جہنم میں۔ تو اس لیے وہ کب سے اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ جو چال ہے نا وہ بہت ہی کمزور ہے، اور اس سے صرف وہی بچتے ہیں جو اللہ والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق اسٹرانگ کر لیتے ہیں، شیطان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکا۔ جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں شیطان کو اور دور کر دیتے ہیں، اور پھر بہت زیادہ ذلیلاً ضلالا مطلب بہت ہی گمراہی میں بھٹک جاتے ہیں، دور کی گمراہی میں چلے جاتے ہیں۔ اور بنی اسرائیل میں شیطان نے کہا تھا، اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، مطلب شیطان ہی کہہ رہا تعالیٰ سے کہ آدم علیہ السلام کو جب فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ نے شیطانوں پر، اور فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فضیلت دی تھی، تو شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا کیا تو نے یہ دیکھا جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینک دوں گا، مطلب میں ان کو تباہ و برباد کر دوں گا، ان کو شرک میں مبتلا کر دوں گا، ان کو تیرے سے دور کر دوں گا، اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں بھی لے کر جاؤں گا۔ پھر سورۃ سبا میں شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا بلا شبہ یقیناً ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا تو اہل ایمان کے ایک گروہ کے سوا ان سب اس کے پیچھے لگ گئے، مطلب سب نے اس کا پیچھا کیا، مطلب سارے کے سارے ایک گروہ ہے، صرف وہ گروہ جو جنت میں جائے گا جو اہل ایمان ہوں گے، بس ایک وہی گروہ بچا ہوا ہے، باقی سب کے سب جتنے بھی مذہب ہے، جتنے بھی مسلمان ایون بھی وہ بھی شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ کے علاوہ سب کے سب اہل ایمان کے صرف ایک گروہ کے علاوہ سب نے اس کا پیچھا کیا، مطلب ابلیس کا۔ اس کے بعد سورۃ حجر میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے میں زمین میں ضرور ان کے لیے گناہ مزین کر دوں گا اور میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا، مگر میں ان تیرے وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہیں، مطلب جو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے چنے ہوئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، ان کے علاوہ وہ کسی انسان کو نہیں چھوڑے گا، وہ ہر ایک کو بھٹکائے گا بہکائے گا، اور یہ وعدے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں۔
کہ مطلب آدم علیہ السلام کو آپ نے مجھ پر زیادہ فضیلت دی ہے، تو میں اب آپ کے بندوں میں سے ایک حصہ ضرور لوں گا۔ ایک حصہ ضرور لینے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک حصہ شرک کروائے گا، اور ایک حصہ یہ بھی، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زنا کی طرف لے کے جائے گا اور برائی میں قتل کروائے گا۔ حابیل اور قابیل نے جو قتل کیا تھا وہ یقیناً شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا تھا، لایا تھا قابیل اور حابیل والا۔ تو جتنے بھی قتل سارا گناہ قابیل کو ہی جائے گا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف وہی بچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہمارا تعلق اسٹرانگ نہیں ہوگا تو شیطان انہیں بہکا دے گا اور بہت برا بہکیں گے ہم کہ ہمارا دوبارہ آنا مشکل ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کی ایک اور شیطانی جو ہے وضاحت دے رہے ہیں سورۃ نمبر 119 میں، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور یقیناً میں ضرور گمراہ کروں گا انہیں، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں یقیناً ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَيُبَتِّكُنَّ، تو وہ ضرور چیریں گے، آذان کان الانعام، جانوروں کی، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا، وَلَيُغَيِّرَنَّ، تو یقیناً وہ ضرور بدلیں گے، خلق اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو، ومن، اور جو کوئی یتخذ بناتا ہے شیطان کو ولیًا دوست، من دون اللہ تعالیٰ کے سوا، فقط، تو یقیناً خاسرہ، اس نے خسارہ اٹھایا، خسرانا، خسارہ مبیناً واضح۔ اور یقیناً میں ضرور، یہ شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سازش کو بے نقاب کر رہے ہیں اور اس کی سرکشیوں کو بتا رہے ہیں کہ شیطان کس طرح کی شیطانیاں کرتا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے عہدے مطلب کیا کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے یقیناً میں ضرور گمراہ کروں گا اور میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، اور ضرور انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، اور یقیناً میں ان کو ضرور حکم دوں گا، سو یقیناً اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو بدلیں گے۔ اور جو کوئی اللہ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ یہ طریقہ واردات بتایا گیا ہے شیطان کا کہ پہلی بات اس نے یہ کہی کہ میں بہت گمراہ کروں گا۔ گمراہ کس طرح کرے گا کہ ان کو عقائد سے پھیر دے گا، ان کا عقیدہ ختم کر دے گا، ان کو صحیح عقیدے سے موڑ دے گا، ان کو شرک میں مبتلا کر دے گا اور ان کو ہدایت کے راستے سے گمراہی کے راستے پہ لے جائے گا۔ شیطان کا یہ کہنا ہے کہ میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، بہکانے سے مراد ہے گمراہ کرنا۔ شیطان باطل عقیدوں اور جھوٹی آرزوؤں کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور گناہ کو لذت بنا کے دکھاتا ہے اور آخرت کی خوش فہمیاں دکھاتا ہے کہ ہم مر بھی گئے تو ہمیں جانا تو جنت نہیں ہے، تو جو مرضی ہم کریں۔ یہ سوچ لے کر آتا ہے انسان کے اندر اور پھر وہ گناہ کی ہر حد پار کر دیتا ہے انسان۔ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے تو مرنا ہے اور ہم نے مر کے ہماری مغفرت ہی ہے، ہم نے جنت میں ہی جانا ہے، جنت ہے ہی ہمارے لیے، تو ہم جو مرضی اس دنیا میں کرتے رہیں، ہماری کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ ہم بڑا غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بے حساب کتاب ہمیں جنت میں داخل کر دے گا، ہم جس مرضی حد تک گناہ کر لیں، کسی بھی حد تک چلے جائیں۔ تو یہ ساری خوش فہمیاں شیطان پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسری وہ شرک میں مبتلا کرتا ہے، اور تیسری بات زنا کراتا ہے، برائی کرواتا ہے اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، اور اس کو بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، بڑا مزین کرتا ہے، گناہوں کو سجاتا ہے، لذت بناتا ہے، اور اس میں گناہ میں جو ہے نا یقیناً لذت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی رکھی ہے لذت۔ اس لیے گناہ کرنا جو ہے نا اس میں تھوڑی دیر کی لذت تو مل جاتی ہے، لیکن اس کا گناہ جو ہے نا پرماننٹ لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے، تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ فلان چیز کس نے پیدا کی، فلان چیز کس نے پیدا کی، اور آخر میں بات یہاں تک پہنچاتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی شخص کو ایسا وسوسہ ڈالے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3276 نمبر پہ، کہ دیکھیں ذرا سا خیال ڈالتا ہے اور پھر خیال کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتے ہیں، اور پھر انسان کس طرح کے خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی ایسا خیال آئے، کوئی بھی نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آئے، تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ابلیس نے کہا تھا کہ پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، یقیناً ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ اس سورۃ الرعد میں ابلیس نے کہا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ نے مجھے جو ہے اس کی وجہ سے، مطلب ایک آدم کی وجہ سے، ایک انسان کی وجہ سے مجھے گمراہ کیا، تو میں اس کو سیدھے راستے کے جب بھی سیدھے راستے کی طرف آنا چاہیں گے میں بیچ میں بیٹھ جاؤں گا اور میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اس لیے انسان ہمیشہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، کیونکہ سیدھے راستے پہ ہم خود نہیں چل سکتے جب تک اللہ ہمیں چلنے کی توفیق نہ دے، کیونکہ شیطان ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیشہ، اور شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح کے خون سپلائی ہوتا ہے ہماری وینز کے اندر، تو اس طرح سے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہر ٹائم ہمارے وسوسے، ہر ٹائم خیالات، ہر ٹائم جو ہے نا وہ
سازشیں، ہر ٹائم اس طرح کے حکم دیتا ہے، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں رکھی ہیں کہ ہمیشہ ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ اور سیدھے رستے سے روکنے کے لیے شکاری بیٹھا ہے، اس نے اپنے پھندے لگا رکھے ہیں، اپنے جال پھیلا رکھے ہیں، اس نے اپنے مورچے بھی لگائے ہوئے ہیں، وہ خواہشات کے جال میں الجھاتا ہے، جھوٹی امیدوں سے فریب دیتا ہے اور باطل عقیدوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سیدھے رستے کو گم کر بیٹھتا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے شیطان کہ میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا۔ جھوٹی امیدوں سے کیا مراد ہے کہ اس کی خواہشات جیسے لمبی عمر پانا، لازوال بادشاہت حاصل کرنا، اسی نے سیدنا آدم اور حوا علیہ السلام کو پھسلایا تھا، پر شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا اے آدم کیا میں تمہیں دائمی زندگی کا درخت نہ بتاؤں اور ایسی بادشاہ جو پرائی نہ ہو۔ مطلب کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تو اس وقت شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالا تھا کہ تم جاؤ اس درخت کا پھل کھا لو اور تم ہمیشہ کی زندگی پاؤ گے، تم لمبی زندگی تمہیں ملے گی اور تمہیں ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ وسوسہ ڈالتا ہے آدم علیہ السلام کے ذہن میں، اور پھر آدم علیہ السلام نے اس سوچ کے ساتھ کہ مجھے بادشاہت لمبی مل جائے گی اور ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، لمبی عمر ملے گی، اور پھر انہوں نے وہ پھل کھا لیا تھا۔ اور شیطان انسان کے دل میں جھوٹی امیدیں پیدا کرتا ہے، گناہ کرتے رہو، اللہ غفور رحیم ہے، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، توبہ کر لیں گے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی جو ہم کر رہے ہیں پہلے اس کو تو صحیح طرح سے کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جہنم کے لیے تو پیدا نہیں کیا، محمد رسول علیہ وسلم کی امتیوں کی شفاعت ہو جائے گی۔ سارا خیالات جو ہے نا شیطان لے کر آتا ہے اس طرح کے کہ سارے انسان جہنم میں تھوڑے جائیں گے، اور پھر یہ بھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں وہ تو ہماری شفاعت کاری دیں گے، تو ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم اپنی انجوائے کرتے ہیں، زندگی انجوائیبل ہے، اس کو انجوائیبل بناتے ہیں، اور ہر طرح کا لطف جس طرح سے ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور ہم گناہوں کے راستے پہ چل جاتے ہیں۔ اس قسم کے خیالات اور گمان باطل امیدوں میں شامل ہیں، اور یہی جو ہے وہ کرتا ہے کہ خوبصورت بناتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ یعنی میں ان کو گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امیدیں بھی دلاتا رہوں گا، انہیں وہ سب کچھ حاصل ہوگا جو ہدایت یافتہ کو حاصل ہوتا ہے، اور عین فریب ہے۔ پر اس نے مجروح کو گمراہ کرنے پہ اکتفا نہیں کیا، اور اس نے جو ہے نا وہ گناہ کے راستے بہت ہی مزین کر کے اور بہت آسان کر کے چلاتا ہے گناہوں پر، کہ انسان کو مشکل نہ پیش ہو۔ ہمیشہ حق کا راستہ جو ہے نا وہ مشکلات کا راستہ ہوتا ہے، کیونکہ حق کا راستہ سیدھا اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اس پہ انسان کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں، اور جیسی مشکل پیش آتی ہے شیطان وہیں پہ آ جاتا ہے، دیکھا تمہیں کہا تھا نا اس راستے پہ مت جاؤ، یہ بہت مشکل والا راستہ ہے، واپس آ جاؤ، اس راستے سے پلٹ آؤ، تو انسان وہاں سے پلٹ آتا ہے، پھر وہ دوبارہ گناہ میں پلٹ چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہاں سے نکالتا ہے، پھر وہاں چل جاتا ہے۔ تو یہ عمل انسان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، اس لیے ہم اپنی توبہ پہ قائم نہیں رہ سکتے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے، دین پر قائم رکھے، آمین۔ اور اس کے بعد شیطان کہتے ہیں کہ اس کی ایک اور شیطانی ہے کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے۔ جانوروں کے کان چیرنے کا پہلے نا عرب جو تھے زمانے جاہلیت میں، اور پھر جب اسلام میں آیا تھا تب بھی ان کے رواج تھا کہ وہ جیسی کہ اہل عرب کیا کرتے تھے، جب کوئی اونٹنی 10 بچے پیدا کر لیتی تھی، کہ جس اونٹ کے 10 بچے ہو چکے ہوتے تھے تو اسے اپنا دیوتا کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، مطلب اس کا دیوتا اس کو بنا لیتے تھے، اس کو پوجنا شروع کر لیتے تھے، اس سے کام لینا حرام سمجھتے تھے، اور علامت کے طور پر اس سے کان چیر دیتے تھے، جبکہ بہت ہی بڑا ظلم تھا۔ اور یہ مشورہ کون دیتا تھا؟ شیطان کا مشورہ تھا، شیطان کے دل میں وسوسے ڈالتا تھا، اور انسان سمجھتا کیا کمال بات سوچی ہے، کیا کمال راستہ نظر آیا، اور یہ شیطان کا کام ہو جاتا تھا۔ اور پھر کان چیرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی ان جانوروں سے فائدہ نہ اٹھائے، مطلب کہ کان چیرنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک علامت ہے، وہ معوض جانور بن گیا، وہ صرف عبادت کے لیے، وہ صرف معبود بنے گا، اور کوئی بھی اس سے کام نہیں لیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی شخص اس پر جو ہے وہ مطلب کوئی سامان وغیرہ لا دے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا اس اونٹ پر، وہ صرف جو ہے اس سے آتے جاتے جو ہے اس کی پوجا کی جائے گی۔ اور گمراہی کی قسم اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرانے کے مطابق ہے، کہ جو چیز اللہ نے حرام کی ہے نا اس میں کس نہ کس طرح حلال ڈھونڈو، جیسے کہ سود ہے، اب پتہ ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن اس طرح کے اس کے راستے بنائے ہوئے اتنے زیادہ کہ وہ کہیں نہ کہیں سے وہ حلال، مطلب اس کو سمجھ لو کہ وہ حلال ہے، مطلب کہ کس طرح سے اگر ہم ایڈوانس دیتے ہیں اپنے موبائل میں بھی تو وہ بھی ہمارے لیے سود ہی ہے، کیونکہ ہم جتنا لے رہے ہیں اسے ڈبل دے رہے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ایڈوانس ہے نا، وہ ایڈوانس کے نام سے اس کو چینج کر دیا، مطلب لون ہے تو سود، لیکن اس کا نام چینج کر دیا، ایڈوانس کر دیا کہ وہ کسی طرح حرام جو اللہ نے کیا ہے وہ حلال بن جائے۔ تو یہ کون خیال لے کر آتا ہے اور یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں، شیطانیاں ہیں کہ ہم اس طرح اس پہ شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ ڈھونڈتے ہیں کہ نامحرم سے بات کرنا منع ہے، حرام ہے اسلام میں، لیکن ہم کیا اس کا نکالتے ہیں پوائنٹ، کوئی بات نہیں،
ہم نے اس کو بھائی بنایا ہے۔ کیسے بھائی بنا لیے؟ جبکہ اسلام نے آپ کا بھائی سے نہیں بنایا، جو بھائی آپ کے بننے تھے اللہ نے آپ کو بنا کے دے دیے، اس کے باوجود آپ کسی مانا محرم کو کہہ کے کہ بھائی ہمارا بھائی ہے تو ہم اس کے ساتھ صحیح رات باتیں کرتے ہیں، کال پہ باتیں کرتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کو حرام کو حلال سمجھ لیا۔ تو ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہم نے حرام کو نہ حلال سمجھے ہوئے اور حلال کو حرام سمجھے ہوئے، اور یہ کون سمجھاتا ہے؟ اسلام ہمارے ذہن میں ایسے خیالات ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اس کو بھائی بنا لو، اس سے باتیں کرنا شروع کر دو، پھر وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، کیونکہ نامحرم نہ ہر محرم ہوتا ہے، اور کبھی بھی نامحرم مخلص نہیں ہوتا، کبھی بھی مخلص نہیں ہوتا۔ نامحرم اگر مخلص ہوتا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس سے پردے کرنے کا حکم نہ دیتی۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ نامحرم کبھی مخلص نہیں ہوتا۔